اللہ کے رسول کے دشمنوں سے بیزاری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توجہ سے سننا، یہ کہاں کا قاعدہ ہے کہ علی علی کرو، علی کے دشمن سے محبت کرو، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ شیعہ اہل سنت یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی تیرے ساتھ وہی دوستی رکھے گا جو مومن ہوگا، جو مومن ہوگا وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ یہ قانون ہے۔ تو کیا ہے توحید؟ رسالت اسی چیز کا نام ہے۔ توجہ سے سننا، ہمارے نبی کا قرآن میں نام نہیں لیا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، توجہ توجہ توجہ، کبھی ارشاد فرمایا یاسین، کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، میں بڑا سمیٹنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ آج انسانی شکل میں موجود رحمت کلی کی وجہ سے کون قرادتن و خنازیر، فرمایا ہر نبی کی امت جب معصیت خدا کرتی تھی، حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں خنزیر بن گئے، بندر بن گئے۔ آج ذرا انصاف کے ساتھ بتانا کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں رحمت کلی کی وجہ سے۔ بولو یا فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرا حبیب، گناہگار لوگ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تیری دربار میں چلے آئیں، گناہوں کی معافی مانگیں، بخشش چاہیں، تیری دربار میں آ جائیں، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب معاف کر دے گا، میں اللہ معاف کر دوں گا۔ یہ وسیلہ ہے۔ دوسری آیت سن لو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اگر تم توحید کی معرفت چاہتے ہو، اگر تم دین کی معرفت چاہتے ہو، اگر تم رسالت کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت وسیلہ ہے۔ توجہ سے سننا، ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے، لیکن کس وقت فرمایا؟ ہمارے نبی 40 سال بعد، جس طرح آپ نے سنا نبی نہیں بنے، قبلہ مفتی جعفر صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا، اللہ کے نبی کی ایج 12 سال ہے۔ جناب ابو طالب نے پوچھا اے بیٹا کیا شام کا سفر کرنا ہے تجارت کے لیے؟ میں دلیل پیش کر رہا ہوں، 40 سال بعد نہیں نبی، سفر کرنا ہے شام کا۔ اور فرمایا ہاں میں نے سفر کرنا ہے۔ اب ابو طالب پریشان ہو گئے، سب سے زیادہ دشمن شام میں ہیں، نہیں لے جاتے رسالت کی نافرمانی ہے، لے جاتے ہیں آگے خطرہ ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، قافلہ چلا گیا، خرید و فروخت کی، مال جمع ہو گیا، ایک عیسائی پادری نے بلایا، جناب ابو طالب خوف زدہ ہو گئے، خوف پیدا ہو گیا، لیکن فرمایا تم اس سامان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم نے جانا ہے۔ توجہ توجہ، سارے گئے، انہوں نے کہا کہ لائن بناؤ، ایک ایک آئے، آخر میں جناب ابو طالب تھے، پوچھا کہ ایک آدمی آپ میں نظر نہیں آ رہا۔ جناب ابو طالب نے کہا وہ چھوٹا بچہ ہے سامان کے پاس موجود ہے، اور وہ کہتے فوراً بلاؤ۔ ایج 12 سال ہے، 40 سال نہیں ہے، توجہ سے سننا۔ اور پادری نے پشت سے کپڑا ہٹایا اور پیچھے گردن کے پیچھے مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔
اور پوچھتا ہے اس کا باپ کون ہے؟ جناب ابو طالب دوڑ کر گئے، کہتے ہیں میں اس کا باپ ہوں۔ کہا کہ آپ اس کے باپ نہیں ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا میں نے اس کی پرورش کی ہے اور یہ میرے بھتیجے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے میں باپ ہوں۔ توجہ سے سننا، جناب ابو طالب کی شان اس آیت میں ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرا حبیب جب تم یتیم تھے میں نے تجھے پالا۔ پالنے والے ابو طالب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تجھے پالا۔ تو کافر کوئی فعل کو کبھی یہ اللہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا فعل ہے۔ توجہ توجہ توجہ۔ اور وہ کہتا ہے میں نے مختلف کتب کے اندر پڑھا اور علامات آخری پیغمبر ساری اس بچے کے اندر موجود ہیں، فوراً اسے واپس لے جاؤ، یہاں دشمن زیادہ ہیں۔ اور جناب ابو طالب پوچھتے ہیں پھر تجھے یہ علامات جو نظر آئیں ان میں سے کچھ علامات بیان کر دیں۔ کہتا ہے میں علامات کیا بیان کروں، میں پہاڑ پر موجود تھا جس وقت یہ قافلہ پہاڑ کے دامن سے گزر رہا تھا، جہاں یہ بچہ رخ کرتا ہے بادل سایہ کر کے جا رہا ہے۔ 12 سال کی ایج، بادل سایہ کر کے جا رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے جہاں یہ جاتا ہے درخت جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ رسالت ہے۔ عزیزان گرامی، کون ہے رسول کا سچا امتی؟ آؤ ہم پوچھتے ہیں۔ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے میں سچا امتی، میں سچا امتی، اللہ کے رسول کو ماننے والا میں ہوں۔ اور رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ماننے والا کیسا ہے، سچا امتی کون ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ، وہ میرا سچا امتی تو وہ ہے وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے ہے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ نعرہ حیدری، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہی ہمیں درس ملتا ہے۔ ہم سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ذرا اتنا بتا دو جس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، جس نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور کیا رسول کے جو نائب ہوں گے کیا ہمیں حق ہے اعلان کرنے کا؟ نہیں ہے۔ اور جس نے رسول کو رسالت عطا کی، قرآن کو نازل کیا، تو وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے میرے ملائکہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے کہا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، جو قتل و غارت کرے گا۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تحلیل کرتے ہیں، ہم تیرا تقدس بیان کرتے ہیں۔ آواز قدرت آئی قَالَ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو خلافت بنانا بھی اسی کا کام ہے، امامت بنانا بھی اسی کا کام ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی تو ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ہم سب توحید کے ماننے والے، تو کیا ہے ہمارا قرآن بھی ایک ہے۔ ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں مسلمان، قرآن کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہی قرآن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا جسے ہم نے نازل کیا اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ قرآن کے ماننے والے، خاتم المرسلین کے رسول تسلیم کرنے والے، ہم سب یہی کرتے ہیں کہ آخری پیغمبر ہمارے نبی و خاتم النبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن بھی ایک، اسلام بھی ایک، شریعت بھی ایک، تو پھر یہ کفر کی مشینیں کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے وہ کافر۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا بدترین امتی کون ہے؟ بدترین امتی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العلماء، وہ فاسق فاجر اور مومنین مسلمانوں کو لڑانے والے علماء میرے بدترین امتی ہیں۔ العلماء بہترین امتی۔ یا رسول اللہ بہترین امتی کون ہے، اچھا امتی کون ہے؟ فرمایا العلماء، وہ بھی علماء ہیں جو امن کا پیغام دیتے ہیں، جو اخوت کا پیغام دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہی اسلام کا معنی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کبھی سوچا ہے اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کہاں سے نکلا ہے؟
اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ اور مولا کائنات سے پوچھتے ہیں امیر المومنین یاسف الدین کل ایمان، یاسف الدین امیر کائنات قسیم النار والجنہ ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اسلام، آج میں اسلام کی ایسی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے اسلام کی کسی نے ایسی تعریف نہیں کی۔ مولا فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ یا اللہ اللہ اکبر۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا اسلام سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ جو کچھ قرآن میں ملے مان لو، حق ہے، سچ ہے۔ اگر قرآن نے کہہ دیا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر ہے تو ماننا پڑے گا۔ یہ قرآن صامت کی شان ہے تو قرآن ناطق کی شان خود قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں قرآن سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر ہے، لیکن یہ کتاب مبین اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی اور جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے، اور جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ یا علی، یہ ہیں مولا علی قرآن ناطق، یہ قرآن صامت۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کی شان ہے، یہی اہل بیت کی شان ہے جو قرآن کے اندر اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا۔ حدیث کی طرف آتا ہوں، فرمایا مولا کے نات اسلام سارے تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ الاسلام ہوا تسلیم، جب تسلیم کر لوگے تو فرمایا ہوا الیقین، یقین ہوگا تو تسلیم ہے، تسلیم ہے تو یقین ہے۔ فرمایا ہوا الاسلام ہوا تسلیم والتسلیم ہوا الیقین والیقین ہوا التصدیق۔ جب یقین پیدا ہو جائے گا قرآن برحق، توحید برحق، اسلام برحق، اہل بیت برحق، 14 معصوم برحق، تو پھر نجات ملے گی۔ پل صراط سے بڑے تیزی سے گزر کے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ یا رسول اللہ، علی 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 علی، یا علی۔ آؤ اسلام تسلیم کا نام ہے، والتسلیم هو الیقین، تسلیم یقین کا نام ہے، تسلیم ہے تو یقین ہے، والیقین هو التصدیق، یقین ہے تو تصدیق ہے، تصدیق بھی کرو گے۔ فرمایا وَالتصدیق هو الاقرار، فقط تصدیق پر رک نہیں جاؤ گے، پھر اپنی زبان سے کیسے اقرار کرو گے؟ میسا میں تمہار بھی اقرار کر رہے تھے، اس جملے میں غفلت نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی۔ کون ہے مولا علی کا ماننے والا؟ وہ میسم ہے، کھجوروں کی چٹائی ہے، مولا علی آتے ہیں میسم چلے جاؤ میں کھجوریں بیچتا ہوں۔ ہم علی 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 حق کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ دیکھو میسم نے علی حق کا نعرہ کیسے لگایا، اے میسم چلے جاؤ میں کھجوریں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دفعہ مولا علی نے فرمایا کہ تیری شہادت کیسے ہوگی؟ میری محبت کی وجہ سے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا وہ چھوٹا درخت کھجور کا دیکھتا ہے، یہ بڑا ہوگا، اسی کے شاخوں پہ میری محبت میں تجھے لٹکایا جائے گا۔ او علی علی کرنے والو، یہ دیکھو جناب میسا میں تمار جاتے ہیں، چھوٹے کھجور کو روزانہ بار بار پانی دیتے ہیں، کہتے ہیں جلدی بڑا ہو، میرے مولا کا وعدہ پورا ہو۔ کھجور تیار ہو گئی، محبت علی میں ہاتھ کاٹ دیے گئے،
ہم ہاتھ کھلے ہیں نا، علی علی کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھو کیسا موالی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں بھی کاٹ دیے گئے، کھجوروں کے شاخوں پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ یہ کیسا علی علی کرنے والا ہے، یہ کیسا علی حق کے نعرے لگانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، وہ پاؤں کاٹ دیے گئے، یہی سمجھا یہ علی علی کہنا بند کر دے گا نا؟ کھجوروں کی شاخوں میں لٹکا ہوا ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، وہ فقط زبان باقی ہے، اسی زبان سے علی حق علی حق علی حق کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ یہ ہے مولا علی کا ماننے والا۔ فرمایا تصدیق هو الاقرار، وہ جب تصدیق کرے گا، اقرار کرے گا، اسلام کا معنی بیان کر رہا ہوں، والاقرار هو الاداء، وہ جب اقرار کر لے گا، ادا کرے گا، پوچھے گا ہر کام کرنے سے مولا علی سے کہ اے مولا آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے؟ عقیدہ اپنی مرضی کا نہیں ہے، عمل اپنی مرضی کا نہیں۔ توجہ سے سننا، بس سمیٹ رہا ہوں، تو یہی مقصد ہے، یہ اسلام کی تعریف ہے، اسلام کی تعریف۔ لیکن ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اسلام جھکنے سے نکلا ہے، اسلام محبت سے نکلا ہے، اسلام بھائی چارے سے نکلا ہے، ایمان توجہ ایمان امن سے نکلا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن، توجہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایمان کا مفہوم ہے۔ مومن آپس میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ان کی صلح کرا دو، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ تو پتہ چلا ہم ایک قرآن کے ماننے والے، حبیب خدا کے ماننے شریعت کے ماننے والے، تو ہر آدمی نے کوشش کی اپنا دین بنانے کی۔ آپ پیغمبر اکرم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا سچا امتی کون ہے؟ 300 کتب کے اندر